الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا ونعم العبد إنه أواب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ذوق شوق محبت اور اخلاص کے ساتھ میرے ہمراہ اونچی آواز سے سب بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنت کے پھول کے بارے میں، سیدنا امام حسین کے بارے میں 2 جمعے بیان کیے. ایک تو 6 محرم الحرام کا جمعہ اور دوسرا 13 محرم الحرام کا جمعہ. یہ دونوں جمعے انہی کی شہادت کے بارے میں آگاہ کرتا رہا اور ان کے صبر کے بارے میں آگاہ کیا. اور بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ ساری دنیا امام حسین کے صبر کے بارے میں تعریف کرتی ہے اور تعریف کے قابل بھی ہیں، اور میں آج اس نبی کے صبر کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں جس کے صبر کے بارے میں خود خدا نے قرآن میں اعلان کیا. وہ ہے سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ کے نبی. ان کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر آیا ہے. سورہ انبیاء میں اور
پارے میں جو ابھی میں نے خطبے میں آیات پڑھی ہیں، یہ 23ویں پارے میں ہیں، ان دو جگہ پر اس نبی کا ذکر زیادہ کھل کے آیا، اور جگہ نام لیا گیا اس نبی کا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی یوسف علیہ السلام کی سکی پوتی اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی سکی پوتی کو ایوب علیہ السلام کی بیوی بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت اور حسین تھے، ان کی پوتی کا کیا کہنا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، تبلیغ کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، لیکن لوگ مانتے نہیں۔ ان کی قوم میں سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ بات بات پر قسم کھانا۔ کسی بھی مسئلے پر اگر دونوں پارٹیاں ہیں، دونوں قسم کھا رہی ہیں، ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں پارٹیاں یا دونوں آدمی سچے نہیں ہو سکتے، ایک ضرور جھوٹا ہوگا، ایک سچا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم کھاتے ہو بربادی آئے گی، لہذا بعض اوقات معاملات پیسوں کا ہوتا، کچھ بھی ہوتا، ایوب علیہ السلام خود اپنے پلے سے خرچ کر کے ان کی صلح کرا دیا کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے، قسمیں دونوں نہ کھاؤ کہ میں سچا میں سچا۔ اور یہ قوم اور امتوں کی طرح طرح کی بیماریوں میں بھی گرفتار۔ ایوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ پھنسایا تو شیطان نے، اسی کا ذکر قرآن حکیم میں زیادہ ہے۔ میدان کربلا میں مارنے والے کوئی غیر تو نہیں تھے، مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمان جو شیطان کے ساتھی بن گئے۔ اور آج یہی بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان نے تو حملہ نبیوں پر بھی کیا، نبیوں کو نہ چھوڑا۔ قرآن حکیم میں موجود ہے سورہ یوسف میں کہ شیطان آدمی کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین کے الفاظ ہیں کہ سورہ یوسف میں ہے کہ انسان کا کھلم کھلا دشمن۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے واضح کہا کہ بچ کے رہنا، خواب کے بارے میں بھائیوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ شیطان انہیں اکسائے گا، شیطانیت پر لے کر آئے گا۔ میدان کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد، لعین ابن مرجانہ شیطان کا ساتھی بنا، شمر بنا، عمر بن سعد بنا، بڑے بڑے لوگ بنے۔ ایوب علیہ السلام 2 کوٹھیوں کے مالک تھے، کثیر العیال تھے، کافی زیادہ اولاد تھی، اور کئی بیویاں بھی تھیں۔ ایک کوٹھی میں غلہ بھرا ہوا تھا اور دوسری کوٹھی میں رہائش تھی، بڑی خوشحالی سے زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ پاک نے فرما دیا میرا بندہ، میرا نبی ایوب علیہ السلام ہر وقت میرے سامنے حمد و ثنا کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، میرے سامنے ترانہ ریز رہتا ہے۔
شیطان کو اسی بات پر تکلیف پہنچی، کہنے لگا الہی تو نے اسے کثیر العیال بنایا ہوا ہے، اولاد بہت زیادہ دی ہوئی ہے، کئی بیویاں دی ہوئی ہیں، 2 کوٹھیاں دی ہوئی ہیں، بڑا امیر بنایا ہوا ہے، وہ تیری تعریف کرے گا اور کیا کرے گا؟ تیری تعریف نہ کرے تو اور کیا کرے؟ میں تو تب مانوں اس کے پلے کچھ نہ رہے۔ پھر دیکھتا ہوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے مانتا ہے۔ یہاں تک کہ شیطان نے اجازت مانگی، لعین نے اجازت مانگی، عزازیل نے اجازت مانگی، الہی مجھے اجازت دے دو، میں اپنی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، پھر دیکھنا چاہتا ہوں ایوب علیہ السلام تمہیں مانتا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، جو تیرے ہیں وہ تیرے ہیں، جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں، جو تیرے ہیں وہ میرے نہیں۔ ایوب علیہ السلام میرا بندہ، میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا برگزیدہ نمائندہ بنا کر قرۂ ارض پر بھیجنے والا میں، چاہے تو جتنے مرضی امتحان لے لے، میرا ایوب امتحانات دینے کے لیے تیار ہے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے مکان کی چھت گرا دی گئی، جتنے بھی بچے تھے بچیاں تھیں، سارے کے سارے بچوں کے دماغ ناک کی طرف سے بہہ کر نکل گئے، سارے کچھ لے گئے۔ شیطان جب شیطانیت پر آتا ہے ایسے ایسے حملے کرتا ہے۔ کئی بیویاں بھی مر گئی، ایک بیوی حضرت رحمت سلام اللہ علیہا بچی، کتنا بڑا صدمہ پہنچا۔ پھر یہاں تک کہ آپ خود معبد خانے میں عبادت گاہ میں آ گئے، یہاں تک کہ قیام کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کی جگہ آ کر شیطان بیٹھ گیا۔ کتابوں میں آتا ہے دونوں ناک میں لعین نے عزازیل نے آگ کی پھونک ماری، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کا سارا بدن جل گیا۔ ایسی حالت میں تفسیر ابن کثیر والوں نے لکھا ہے 18 سال یا 8 سال بیمار رہے۔ 70 سال کے بارے میں بھی تفسیر ابن کثیر میں جو حافظ امان الدین رحیم اللہ نے لکھی ہے اس میں نے پڑھا بیمار ہو گئے۔ سارا بدن گلا ہوا ایوب علیہ السلام کا، دل چالو ہے، زبان چالو ہے، زبان سے پھر بھی حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا نبی ایوب علیہ السلام ہر وقت سبحان اللہ کے الفاظ ایوب علیہ السلام کی زبان پہ جاری رہا کرتے تھے۔ بیمار ہے، چارپائی پر پڑے ہوئے، اٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ گھر والی حضرت رحمت سلام اللہ علیہا مزدوری کرنے کے لیے جاتی ہے، شیطان نے ان گھروں میں بھی جا کر بتایا اس کے خاوند کو مرض لگا ہوا ہے، بڑے مصیبت میں مبتلا ہے، لہذا تمہارے یہاں آ کر آٹا گوندتی ہے، یہاں تک کہ تمہارے لباس دھویا کرتی ہے، تمہارے برتنوں کو ہاتھ لگایا کرتی ہے، یہاں تک کہ تم سارے کے سارے جراثیم کی وجہ سے بیمار ہو جاؤ گے، لہذا اسے گھر سے باہر نکال دو، تم سب بیمار ہو جاؤ گے، اسے گھر سے باہر نکال دو۔ کتابوں میں آتا ہے ایوب علیہ السلام کی گھر والی یوسف علیہ السلام کی سکی پوتی کو لوگ دھکے دے دے کر گھر سے 4 میل باہر دور بستی سے باہر پھینک دیا کرتے تھے۔
شیطان ان گھروں میں جا کر بتاتا، باز نہ آتا۔ ایک دن ایسا معاملہ ہوا، سارا محلہ اکٹھا ہو کر آ گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، او لوگو، ایوب علیہ السلام کے بدن سے اگر کیڑا نیچے اتر کر چلتا، یہاں تک اٹھا کر اپنے بدن پر رکھ لیتے، اللہ نے تمہاری خوراک میرا بدن بنایا ہوا ہے، آؤ مجھے کھاؤ۔ یہ اب آ کر اختلاف ہوا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو یہ مرض نہیں ہوئی تھی، صرف دردیں تھیں اور کچھ نہیں تھا۔ قرآن حکیم میں بھی اس بیماری کا ذکر نہیں، حدیثوں میں ہے لیکن اختلاف ضرور ہے۔ ایک راوی کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے۔ اس میں اب یہ اختلاف علماء کا ہو گیا کہ نبی کو کوڑ کا مرض نہیں ہو سکتا۔ نبی کے بدن پر کیڑے نہیں آ سکتے۔ چلو اس حدیث کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں، نعوذ باللہ نبی کی توہین ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی تو بات سمجھو کہ نبی جب کیڑا اٹھا کر رکھتے تھے، نیت کیا تھی؟ آؤ مجھے کھاؤ۔ ایک نبی کے بارے میں آتا ہے یہاں تک کہ چند چیونٹیوں نے اللہ کے نبی کو کاٹا، آپ نے یہاں تک کہ آرڈر دیا، یہ سارے جو میرے گھر میں بل ہیں کیڑیوں کے سارے جلا دیے جائیں۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، نہیں نبی ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی بیٹی حضرت زینب کو جب اونٹ سے گرایا گیا، حمل ضائع ہوا، سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گئی، انتقال جب ہو گیا، امام الانبیاء نے فرمایا جس نے اونٹ سے میری بیٹی زینب کو گرایا تھا، جہاں ملے اسے آگ لگا دو، جہاں بھی وہ نظر آئے اسے آگ لگا دی جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، محبوب اپنے بیان میں ترمیم کرو، آگ کا عذاب صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں۔ امام الانبیاء نے دوسرے دن ترمیم فرمائی، خبردار جس نے میری بیٹی کو اونٹ سے گرایا، جس نے میری بیٹی کو بڑی تکلیف دی، میں اللہ کا نبی ہو کر اپنے بیان کی ترمیم یہاں تک کہ ترمیم کرتا ہوں، اب آگ نہیں لگانی، جہاں ملے قتل کر دینا۔ آگ سے منع کیا۔ یہاں لوگ بیوی کو آگ لگا دیتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ کو آگ لگا دیتے ہیں، بعض اوقات عزیز و اقارب اور بم کے ذریعے کتنے لوگوں کو آگ لگائی جاتی ہے، حالانکہ اللہ نے محبوب کو منع کیا کہ آگ کا عذاب کسی کو دینے کی اجازت نہیں۔ گولوں کے ذریعے پاکستان پر انڈیا کتنی آگ برسا رہا ہے، کون نہیں جانتا؟ عذاب، آگ کا عذاب، یہ بم دھماکوں سے کیا ہوتا ہے؟ چیتڑے اڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور جہاز جیسے کریش ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ وہ آگ جو لگی، جہاز کریش ہوا، وہ جان کے تو نہیں، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی تو نہیں کی، وہ تو قدرتی ہوا۔ وہی بات آ گئی کہ آگ کا عذاب اللہ کی طرف۔ آپ کے پتہ نہیں علم میں ہے یا نہیں کہ جنگلوں کو بعض اوقات خود بخود آگ لگ جاتی ہے۔
زیادہ دھوپ کی وجہ سے خام خام جنگلوں میں جب آگ لگتی ہے، امریکہ کتنا سپر پاور ہے وہ نہیں سنبھال سکتا، کتنے کتنے صوبے جل کر راکھ ہو جاتے۔ یہ لاوا جو ابلتا ہے، ایک دور ایسا بھی گزرا کہ یہ لاوا مدینے سے گزرا، اور جو احباب گئے ہوئے ذرا پوچھ کر دیکھو، ایسا کوئی ڈھلوان نہیں کہ جو حضور کا روزہ بچ جاتا، لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے کہ اللہ پاک نے جب وہ لاوا مدینے سے گزرا، کتابوں میں آتا ہے آدھی مسجد نبوی جل گئی، لیکن حضور کے روزے کو خود مالک کی کائنات نے بچایا۔ یہ لاوا، یہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جسے اللہ بچانا چاہے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، کتنے ہزاروں من ایندھن، لکڑ، سب کچھ اکٹھا کیا گیا، پنگھوڑا بنایا گیا، اور انہیں عین درمیان آگ میں ڈالا گیا، اور اس آگ کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، قرآن کہتا ہے ہم نے بچا لیا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھی سلامتی بن گئی، ہم نے بچا لیا۔ کیوں یہ تعریف آئی؟ کبھی ہم نے غور نہیں کرتے نا قرآن پر۔ اللہ اصل میں سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں میں اتنا طاقتور ہوں کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا لو۔ آگ ہے جس کا کام ہے جلانا، لیکن آج جلانے والا کام چھوڑ بیٹھی، کیوں کہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آگ نے خدا کا کہنا مان لیا، لیکن آج کے بندہ نہیں مان۔ اور میں جانتا ہوں، مولوی ہوں، لوگ ہمیں احمق سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، نہیں، ہم قرآن کے قریب ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے جوڑنا توڑنا نہیں۔ ہر آدمی کہتا ہو فلانے نے میرے نال ڈاڑے ظلم کیتے، میرے اندر بڑی آگ لگی ہوئی، یار کیا ظلم کیتے، یار فلانے نال بھلا کیتے، انہیں میرے نال ای کیتے، فلانے نال ای کیتے۔ آسا مولوی کی میں چپ تھی ہوں، آسا دے خدا دے کروڑا بھلے کیتے ہوئے، کدے خدا دا شکریہ ادا کرن سوکھے آئے ہوئے؟ ہزاروں اربوں خربوں کی تعداد میں اس نے اتنا کرم کیا ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل 5 سیکنڈ کے لیے رحمت کی چادر ہٹا لے، ساری دنیا برباد ہو جائے۔ 5 سیکنڈ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ 5 سیکنڈ میں ساری دنیا برباد اگر رحمت کی چادر اتار لے۔ اور کتنے احسان کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، پینا دیتا ہے، لباس دیتا ہے، گھر دیتا ہے، عزت دی، سب کچھ دیا، بیوی دی، اولاد دی، ماں باپ دیے، کیا کچھ نہیں دیا، پھر بھی اس کا شکر ہم ادا نہیں کرتے۔ کبھی ہمارے گریبان میں آگ یہ نہیں لگی کہ ہم اس مالک کی کائنات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ کا نبی ایوب علیہ السلام ہے، سارا محلہ اکٹھا ہو کر آ گیا، تیرا خامد بیمار ہے، کیا علاقے میں بیماری پھیلائے گی؟ اپنے شوہر کو یہاں سے اٹھا کر لے جا، تجھے اس علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں، اس بستی میں رہنے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک لکھا ہے ایوب علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، ناک پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور کہنے لگے نہ جانے ہمارے بھائی ایوب علیہ السلام کو کیا ہوا، اللہ کے کسی عذاب میں مبتلا ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں پڑھ کے دیکھنا۔
جب بھائی نبی کے بھائی چھوڑنے والے نہیں، وہ بھی بکواسوں سے باز نہیں آتے۔ آپ تو ایوب علیہ السلام کے بھائی کہیں گے، یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں تھے؟ آپ کو پتہ نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھو، ایوب علیہ السلام، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو ننگا کیا، قمیض اتار لی، تھپڑ بھی مارے راستے میں، یہاں تک کہ لاتوں سے مارا، کسی نے گھوسے مارے، کسی نے کیا کیا، یہاں تک کہ قتل کرنے کا ہی ارادہ تو پکا تھا۔ قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن بالیمین کے کہنے کی وجہ سے کنویں میں ڈالنے والے بھائی وجاءوا عشاء، قرآن حکیم میں موجود ہے، عشاء کے وقت میں روتے ہوئے آئے۔ عشاء کے وقت آئے، روتے ہوئے آئے۔ رات کے ٹائم آئے اور کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گئے، بھائیوں نے زیادتی کی۔ یہاں بھی ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں کوئی مبتلا۔ آج بھی کوئی دیندار بن جائے، گھر میں عزت نہیں ہوتی۔ سنت رسول اگر داڑھی ریش مبارک رکھ لے، اس کی بھی توہین رشتے دار اتنی کرتے ہیں کہ لو جی داڑھی والے کو ہم رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھنا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی داڑھی نہ ہو، ریش مبارک نہ ہو۔ ایک بھی نبی ایسا نہیں آیا۔ بلکہ یہ بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے، سب کی داڑھی کالی تھی، سفید نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو اللہ پاک نے بزرگی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ سفید داڑھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ سفید داڑھی سیاہ سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ کئی لوگ میں کو آدن کاری صاحب 43 نمبر لا کے نو ذری جوان لگتا ہو، میں کہ کیوں؟ اس میں زیادہ عزت ہے۔ کئی آدم میرے دوست حکیم حبیبہ ہونے نال بڈھا لگ رہے، ریش مبارک کی وجہ سے۔ میں نے آج تک کبھی خزاب وغیرہ کچھ نہیں لگا۔ امام الانبیاء کی محفل میں ایک صحابی آیا کرتا تھا۔ امام الانبیاء یہاں تک کہ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن وہ صحابی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال نہ کیا، کھڑے نہ ہوئے، بیٹھے رہے، یہاں تک کہ وہ آدمی سے کلام بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ جب وہ آدمی چلا گیا، سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت نے پوچھا، آقا آج کیا بات ہے؟ آپ تو اس کے لیے خود بخود کھڑے ہو جایا کرتے تھے اس کے استقبال کے لیے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، جب بھی یہ آیا کرتا تھا اس کی ریش مبارک میں ایک سفید بال تھا، آج وہ یہ جان کر نکال کر باہر رکھ کے آیا۔ آج مجھے اللہ نے منع کیا اس کی تعظیم میں کھڑا ہونے سے۔ خود بخود نہیں گرا، اس نے جان کر گرا دیا، اس نے خود توڑ دیا۔ پوری داڑھی جو ہے کالی ہے، ایک سفید بال کیوں ہے، اسے نکال دوں، اسے گرا دوں، یہاں تک کہ اللہ نے آج مجھے کھڑے ہونے سے منع کیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ میں اپنی طرف سے کچھ
کچھ نہیں کرتا. اللہ کی طرف سے آرڈر یوں ہی آیا, وحی آئی. یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے اٹھا اسے لے جا جراثیم. آج لوگ زنا میں جراثیم نہیں مانتے, سود میں نہیں مانتے. اور میں سود کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, حدیث شریف موجود ہے, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حدیثیں موجود ہیں. ایک تو فرمایا ہے جس نے 1 تیر یعنی کہ 4 آنے روپے کا چوتھائی حصہ سود کھایا, گویا کہ اپنی سکی ماں سے 35 مرتبہ اس نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ. اور دوسری حدیث بھی لگے ہاتھوں سنا دوں, فرمایا جس نے 4 آنے سود کے کھائے اس نے اپنی سکی ماں سے, یہاں تک کہ 4 آنے سود کھانے سے, 1 تیر سود کھانے سے 70 مرتبہ اپنی سکی ماں سے زنا کیا. سود میں اور سور میں 2 لفظوں کا فرق ہے. آج ساری دنیا یہاں تک کہ سود پر تل گئی, سود کھانے پر یہاں تک کہ ڈٹ گئی. کبھی نہ سوچا سود کے بارے میں قرآن حکیم میں جگہ جگہ اعلان آ گیا, بچو سود سے. اس سے بچو. لیکن ہم لوگ بچنے کے لیے تیار ہیں. لوگ شراب سے بھی باز نہیں آتے. حدیث شریف سن لو, جو آدمی 1 بوند یا 2 بوند شراب کی پی لیتا ہے 40 دن مسجد میں آتا رہے, اس کی نماز کی حاضری نہیں لگتی. جو بوتلوں کی بوتلیں پی جایا کرتے ہیں ان کا نہ جانے کیا حال بنے گا. سارا علاقہ چاہتا ہے کیا جراثیم پلائے گی, اٹھا کر لے جا. اٹھانے لگی. اللہ کا نبی ویسے بھی وزنی ہوا کرتا ہے, طاقتور ہوا کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھوڑوں کی طاقت ملاؤ پھر جا کر ایک نبی کی طاقت بنتی ہے. حضرت رحمت سلام اللہ علیہ اٹھانے لگی, نہ اٹھے ایوب علیہ السلام. سارے علاقے والے بے عزتی کرنے لگے, چل چل اٹھا, یہاں سے ایوب علیہ السلام کو اٹھا کے لے جا. کیا ساری بستی میں مرض پھیلائے گی, اسے اٹھا کر لے جا. رونے لگی, کیسے اٹھاؤں, بڑے وزنی ہیں, مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے. اور سارے علاقے میں سے کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, فرمایا میری بندی رحمت سلام اللہ علیہ رو رہی ہے, اسے جا کر کلام بتاؤ اور یہ اٹھا لے گی. کلام بتایا. فرشتوں نے کہا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھو یہاں تک کہ تم ایوب علیہ السلام کو اٹھا سکو گی. جب یہ کلام پڑھا دل میں آیا اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا. یہاں تک کہ اب فرشتہ بول اٹھا, کہنے لگا ہم 8 فرشتے عرش معلا اٹھانے لگے تھے, ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا. اللہ پاک نے فرمایا اگر تم عرش معلا اٹھا کر کندھوں پر کھڑا ہونا چاہتے ہو یہاں تک کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو, اٹھا سکو گے. یاد رکھنا جو فرشتے عرش معلا اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں ان کی یہ تسبیح ہے. حدیث میں بھی آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں, یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی سکی پوتی حضرت رحمت سلام اللہ علیہ, یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کی گھر والی نے جب 3 مرتبہ یہ پڑھا اپنے شوہر کو اٹھا لیا, باہر آئی,
گلی میں جگہ نہ دی، ادھر ادھر جگہ نہیں دی، یہاں جھوپڑیاں جو ہے میدانوں میں خالی جگہ پر بنائی جاتی ہے وہاں جگہ نہ دی۔ ذرا کبھی تو غور کرو، اللہ کے نبی کو جگہ ملی جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے وہاں پر جگہ دی، بڑی مشکل سے اللہ کا نبی ایوب علیہ السلام اب یہاں تک کہ اروڑی پر پڑا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ مولوی بیٹھ کر قصے واقعات یوں ہی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، میری عادت ہے اخیر میں قرآن پڑھتا ہوں، اور اسی نبی کا ذکر ذرا سورہ انبیاء میں کرتا چلوں، اسی نبی کا ذکر ذرا 23ویں پارے میں کرتا چلوں، اور میری بات نہیں، اللہ کا قرآن بھی بولتا ہے اسی نبی کے بارے میں، فرمایا اے میرے نبی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، پڑھنے سننے والی تیری امت ہو، بڑا مزہ آئے گا۔ میرے نبی ایوب علیہ السلام کا ذکر تو کرو، قرآن آ گیا 23واں پارہ آ گیا، فرمایا وذکر، ذکر کر، جس کے ذکر کا آرڈر خود خدا نے دیا ہو، محبوب کو آرڈر دیا ہو، ابو بکر صدیق کو آرڈر دیا ہو، 1,29,000 صحابہ کرام کو آرڈر دیا ہو، جس وذکر کا آرڈر پوری امت کو دیا ہو، وذکر عبدنا ایوب، اے میرے نبی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، جب شیطان نے مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا، میرے ایوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف دی، بنصب و عذاب، شیطان نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور ذرا سورہ انبیاء میں سنو، اللہ کا قرآن ہے، 17واں پارہ ہے، یہاں پر بھی اللہ پاک نے اسی نبی کے بارے میں ذکر کیا، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے بندہ نواز، ایک اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اب تو کرم کر دے، بیماری نے مجھے گھیر لیا، مصیبت آ گئی، یہاں تک کہ تکلیف آ گئی، میری تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ پاک نے فرما دیا اے ایوب، اگر تو نے مجھے پکار ہی لیا، بلا ہی لیا، اب یہاں تک کہ لندن والوں کے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، امریکہ کے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر والوں کی ضرورت نہیں، یہیں لیٹے لیٹے کسی طبیب کی، ڈاکٹروں کی حاجت نہیں، نشتر ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں، الہی کیا کروں، میری بات نہیں، اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا یہاں تک کہ لیٹے لیٹے اور کو رجلک، اپنے پیر کی ایڑی مارو، ایوب علیہ السلام نے ایڑی ماری، فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، اس پانی میں سے پی بھی لو اور جو بچے غسل کر لو۔ ایوب علیہ السلام ایسے تندرست ہو گئے جیسے یہاں تک کہ پہلے جوان تھے۔ اس لیے قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر اللہ پاک نے اپنی بڑی تعریف کی، ایک جگہ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، فرمایا یہ دوا دارو، ٹیکا، گولی، مکسچر، یہ کوئی اثر نہیں رکھتی، جب بھی یہ یہاں تک کہ تمہارے منہ میں ڈالنے لگتے ہو مجھ سے پوچھا کرتی ہے میں شفا دوں یا نہ دوں، میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی چیز اپنا سر ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ سورہ یاسین میں بھی موجود ہے، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
فرمایا لوگوں ہو جو کچھ بھی استعمال کرتے ہو ہر چیز مجھ سے اجازت مانگا کرتی ہے، میں کہتا ہوں کون فیکون ہو جا، بس وہ کام ہو ہی جایا کرتا ہے۔ ایوب علیہ السلام تو تندرست ہو گئے، وہ میں نے شروع میں بتایا نا، کئی بیویاں بھی مر گئی، اولاد بھی مر گئی۔ یہی بات اس موضوع کی ٹاپ کی ہے۔ گھر والی کہنے لگی حضرت رحمت سلام اللہ علیہ، اللہ پاک آپ کو صحیح کرنے پر قادر ہے، کیا وہ اس چیز پر قادر ہے کہ میرے وہ چمن کہ پھول مجھے یاد آ گئے، وہ مجھے اولاد یاد آ گئی، کیا میری اولاد بھی اللہ واپس کر سکتا ہے؟ ہاں ہاں، قرآن ہے اللہ کا 23واں پارہ اٹھاؤ، میری عادت ہے اس لیے آیات پڑھتا ہوں، اور اللہ نے ہمیں بڑا عجیب جھنجھوڑا ہے۔ آوازیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، فرمایا کہ ہم نے اور مثل دی ایوب علیہ السلام کی اولاد کو بھی واپس لوٹا دیا۔ الہی بیمار تو تندرست ہو سکتے ہیں، مرے ہوئے واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے ذہن کو بڑا عجیب جملے سے جھنجھوڑا ہے، فرمایا رحمتم منا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا دو بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ قرآن کو اگر عربی کو سمجھو نا، رحمتم منا، اللہ پاک فرماتے جب میں جہاں پر رحمت کروں ایوب علیہ السلام، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہوں تو ایوب علیہ السلام کی اولاد کو بھی واپس کر سکتا ہوں۔ کیوں کیا؟ رحمتم منا، اپنی رحمت سے کیا۔ اب اگلے الفاظ اس سے اور زیادہ ٹائٹ ہیں، اور زیادہ توجہ طلب ہیں۔ ایم اے ڈبل ایم اے انگلش، یہاں تک کہ ایم اے اسلامیات کرنے والوں کے لیے ایک جھنجھوڑ کر سبق دیا، فرمایا وَذِكْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، میں نے تمہارے لیے ذکر اسی لیے کیا کہ تم جتنے بھی ہو تمہیں عقل آ جائے، سب کچھ کرنے والا تو میں ہوں۔ اور آخری بات ایک اور بھی ٹاپ کیا ہے، ذکر حسین، صبر حسین، یہ سارا کا سارا ذکر 2 جمعوں میں ہو گیا۔ اس نبی کے ذکر، اس کے صبر کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا وَنِعْمَ الْعَبْدُ، فرمایا ایوب علیہ السلام کو میں نے بڑا صابر پایا، کوئی اور کہنے والا نہیں، خود خدا۔ اِنَّهُ أَوَّابٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں میری بڑی رغبت تھی، میرے بڑا قریب تھا، بڑی رغبت تھی، میرے کو بہت اچھی طرح جانتا ہی، میری بڑی عزت کرے گا۔ ہر ویلے ہم اللہ کی عزت نہیں کرتے، حقیقت یہی اللہ عز و جل بالخصوص ہم سب کو اللہ عز و جل اپنی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی عزت سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ اکبر بلاوا دن میں 5 مرتبہ آتا ہے، مسجد میں آؤ نماز کے لیے، یہ اللہ کی عزت ہے۔ قرآن پڑھو گے اللہ کی عزت کر رہے ہو، کسی کے ساتھ 2 میٹھے بول بولو گے اللہ کی عزت کر رہے ہو، کسی کو معاف کرو گے اللہ کی عزت کر رہے ہو۔ کیوں؟ قرآن میں آ گیا، فرمایا فمن عفا فاصلح فمن عفا فاصلح واجرہ علی اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کسی نے میری رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیا، اور لوگوں اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی اسے معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ جن احباب میں سنتے پڑھنے وما علینا الا